نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے وعدہ۔ اجتماعی زندگی میں باہمی معاملات کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے، یعنی جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں وعدے بھی ہوتے ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں۔ ایسا وعدہ بظاہر دو انسانوں یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، مگر اس میں تیسرا فریق خدا ہوتا ہے جو گواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہر وعدہ ایک خدائی وعدہ بن جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ انسان جو وعدہ اللہ سے کرے وہی خدائی وعدہ ہے، عہد اللہ ہے، بلکہ وہ وعدہ جو دو انسان آپس میں کرتے ہیں ان میں تیسرا چونکہ خدا موجود ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے خدائی وعدہ بن جاتا ہے، یعنی اس پر اللہ کی گواہی ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن وعدے کے بارے میں نہایت حساس ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس کا یہ یقین کہ ہر وعدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا، یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وعدے کے بارے میں حد درجہ ذمہ دار ہو۔ جب وہ کسی سے ایک وعدہ کر لے تو لازماً وہ اس کو پورا کرے۔ جس سماج یعنی سوسائٹی میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ وعدہ ضرور پورا کریں، اس سماج کا ہر فرد یعنی ہر شخص قابل پیشین گوئی کردار کا حامل بن جاتا ہے، یعنی وہ شخص انپریڈکٹیبل نہیں رہتا پھر، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور انسان کو اس پر ایک اعتماد اور ایک اعتبار ہوتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ ایسے سماج میں وہ خاص صفت آ جاتی ہے جو بقیہ کائنات میں وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ چونکہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو عہد ڈالے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں، تو جب انسان بھی عہد پورا کرتا ہے تو گویا وہ بھی پوری کائنات کا ہم نوا بن جاتا ہے۔ اس کائنات کا ہر جز حد درجہ صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے، یعنی پوری ایکوریسی کے ساتھ اور مناسب طریقے سے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں۔ مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیشگی طور پر جانا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے 100 سال بعد یا 1000 سال بعد کہاں ہوں گے۔ اسی طرح پانی کے بارے میں پیشگی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کتنے درجے کی حرارت پر ابلنے لگے گا، پکی بات ہے۔ اسی طرح پوری کائنات قابل پیشین یعنی پریڈکٹیبل، قابل پیشین گوئی کردار کی حامل بن گئی ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس میں ملا دی گئی تو آگے سے ری ایکشن یہ ہوگا، یا یہ چیز یعنی مثلاً یہ کہ آپ اپنے کیلنڈر سے دیکھ کے روز پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سورج اتنے بجے نکلے گا، لیکن کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے بجے پہنچ جائے گا۔ شاید ہی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں کہ جو اس حد تک اپنے عہد نبھاتے ہوں جس حد تک کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نبھا رہی ہیں۔ جس سماج میں لوگ وعدہ پورا کرنے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ بہت سی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں، یعنی وعدہ نبھانا صرف وعدہ نبھانا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی خیر و بھلائی پھوٹتی ہے۔ مثلاً ایسے سماج میں لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کسی نے کوئی چیز لی ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے تو جو شخص وعدہ پورا کرنے والا ہے وہ فوراً اس کو پورا کرے گا، اور جب وہ وعدہ پورا کر دے گا تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔
ایسے سماج میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، یعنی باہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. ایسے سماج میں ہر آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کا معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ وہ اطمینان میں ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری جس کے سپرد کی ہے، جو کام جس کے حوالے کیا ہے، وہ سب ہو جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے. اور جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر بوجھ کسی ایک شخص پر نہیں آ پڑتا. وعدہ پورا کرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے، اور ایمان آدمی کو اسی اعلیٰ ترین اخلاقی صفت کا حامل بناتا ہے. یعنی یہ چیز دراصل اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو یہ بات ضرور دہراتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں، کوئی اعتبار ہی نہیں جس کو عہد کی پابندی نہیں، اور اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. تو گویا وعدہ پورا کرنا بظاہر دو انسانوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کی چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالی پر ایمان کی علامت ہے اور دین کا بہترین نمائندہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ جو لوگ وعدہ پورا نہ کریں وہ دین میں ہوتے ہوئے، دیندار کہلاتے ہوئے اپنی عزت گنوا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عہدوں کی پابندی کرنے والا بنائے، کیونکہ کل قیامت کے دن عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا. استاذہ، وعدہ سے ریلیٹڈ ایک تو چھوٹے کمنٹس تھے اسٹوڈنٹس کے. جی. ایک اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں کہ میں نے وعدے کا ٹاپک پڑھا تو اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا، جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایز اے بیوی، ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایز اے بیٹی. مگر یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی کہ جس طرح کائنات کی چیزیں پریڈکٹیبل ہیں میں نہیں. مجھے مختلف چیزیں، مثلا کبھی میرا موڈ، کبھی ڈپریشن، کبھی حالات، کبھی پیرنٹس کو مس کرنا، کبھی ہسبینڈ کا موڈ اچھا نہ ہونا، کبھی بچوں کا تنگ کرنا، یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور میں اپنی ذمہ داریوں میں غفلت کرتی ہوں. کائنات میں موسموں کی تبدیلی، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی بارش، کبھی آندھی، کبھی طوفان، مگر وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے. الحمدللہ جب سے یہ ٹاپک پڑھا میں خود کو اللہ کی باقی مخلوق سے کمپیئر کرتی رہی اور اپنی اصلاح کرتی رہی. جزاک اللہ خیرن استاذہ، آپ نے یہ سوچ میرے اندر ابھاری. الحمدللہ. استاذہ، ایک اور اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق اپنے اسائنڈ عمل کر رہی ہے. انسان کی فطرت میں وعدہ پورا کرنا ہے. کوئی بھی چیز جب فطرت سے ہٹ کر عمل کرتی ہے تو وہ بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. اگر ہم اپنے کیے ہوئے وعدے چاہے وہ مخلوق سے ہوں یا کسی اور سے پورے نہیں کرتے تو اوور آل سوسائٹی میں بگاڑ کی وجہ بنتا ہے. یہ پوچھنی ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھا اس طرح. قدرتی بات ہے کہ جب انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائے گا، اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کے سر پہ پڑے گا، اور جب وہ دوسرے کے اوپر برڈن پڑے گا تو اس کا کام جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور اس طرح فساد در فساد کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو اس سے یقینی طور پر دنیا میں امن و امان متاثر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.